3 سال تک فریادیں کرنے کے بعد ایک جواب لکھا ہے. جواب میں کیا لکھا ہے؟ میں نے لکھا کہ جناب ان کے بڑے جو تھے بڑے کالا رنگ تھا ان کا. یہ کو میں نے تنزل نہیں لکھا، ویسے میں نے سراپا بیان کیا کہ ان کا رنگ اتنا کالا تھا کہ اس کو دیکھ کر شب کی سیاہی بھی آدمی کو بھول جاتی تھی، اتنا کالا رنگ. اور میں نے کہا، میں نہیں کہتا، ان کے بیٹے نے کہا، ان کے بھتیجے نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رنگ گہرا گندمی تھا. رنگ یہ گہرا گندمی کیا ہوتا ہے؟ گندمی تو ہوا مولوی سلیمان کا، اور گہرا گندمی کس کا ہے؟ کوئی ایسے بیٹھا تھا، کوئی بندہ اٹھ کے کھلو جائے، کوئی نہیں، ادھر جا کے دیکھ لیں گے. گندمی تو ہم نے سنا ہے، یہ گہرا گندمی کیا ہوتا ہے؟ اور پھر یہاں نہیں کہا، یہ نہیں کہا، ان کے بھتیجے حسنین رضا نے خود لکھا، کہنے لگا لیکن زمانے کی گردشوں سے وہ گہرا گندمی رنگ، اس کی چمک بھی ختم ہو گئی. اس کی چمک بھی، کیا مطلب ہے؟ اب کوئی بات باقی رہ گئی ہے؟ کوئی بات رہ گئی ہے باقی؟ یہ میں نے ویسے ہی چلتے چلاتے لکھا، کوئی بات نہیں تھی. اب رنگ تو اللہ کے دیے ہوئے ہیں. اب جناب اس کا جواب لکھا ہے بڑے غصے سے، کہنے لگے جھوٹ بولا اس وہابی نے، حضور کا رنگ بالکل گہرا نہیں تھا رنگ، بلکہ گاڑھا تھا. کتابت کی غلطی سے گاڑھے کو گہرا لکھ دیا ہے. میں نے کہا ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو، جس کے وکیل صفائی تم ہو، انشاءاللہ اس کو پھانسی لگنے سے کوئی بچا سکتا. مجھے بات یاد آ گئی، ہمارے دوست ہیں رفیق باجوہ صاحب، نیازی صاحب کا کیس تھا. نیازی صاحب کو 1 مہینے کے لیے سزا گورنمنٹ نے دی، 1 مہینے کے لیے جیل میں بھیجا. اپنے نیازی صاحب، باجوہ صاحب ان کے وکیل مقرر ہوئے. سزا کی مدت ختم ہو گئی، باجوہ صاحب کے دلائل ختم نہیں ہوئے. میں عدالت میں گیا، دوستی تو ہے نا سیاسی. میں نے کہا نیازی صاحب یہ پھانسی لگنا سی تو کنے پیسے دیتے جے وکیل نو؟ کہنے لگے 3200 روپیہ. میں کہا کم 32 روپیہ میں کرنے تیار تھا، یہ پھانسی لگنا نا، پھر 3200 روپیہ دینے کی ضرورت ہے. میں نے کہا باجوہ صاحب ایک نئی درخواست دے رہے ہیں مزاق میں. میں نے کہا، کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا انہوں نے آج درخواست دینی ہے چیف جسٹس کو کہ ان کی نظر بندی کی میعاد میں توسیع کر دی جائے تاکہ میرے دلائل ختم ہو جائیں. یعنی رہائی کے لیے کیس لڑ رہے ہیں اور اس کی نظر بندی کے دن ختم ہو گئے، دلائل ختم نہیں ہوئے ہیں. یہ حال ہے ان کا. کہنے لگے گہرا نہیں، وہ تو کتابت کی غلطی، گاڑھا رنگ تھا. میں نے کہا اس نے تو بیچارے نے لحاظ کیا، ملا تو نے گاڑے پر لک پھیر دی ہے. یہ جواب ہے، یہ جواب دیا ہے. کاش اہل حدیثوں کا یہی تو قول ہے اپنے نبی کی اقتداء میں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اپنی زبانوں کو تلواریں اور اپنی کلموں کو بندوقیں مت بناؤ، دلیل سے بات کرو. تم کہتے ہو سعودی عرب نے قبریں گرا دی ہیں، ظلم کیا. جاؤ، میں اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا ایک چوکیدار ہونے کی حیثیت سے اس سٹیج پہ جہاں سینکڑوں کی تعداد میں ٹیپیں لگی ہوئی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بات سن رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ اپنے احباب دوستوں کی، علماء کی، رفقا کی موجودگی میں اعلان کرتا ہوں، دنیا کے ذخیرہ حدیث سے ایک حدیث نکال کے دکھا دو جس میں نبی یہ کائنات نے قبروں کو پختہ بنانے کا حکم دیا ہو. صرف ایک حدیث، صرف ایک حدیث، صرف ایک حدیث. کعبے کے رب کی قسم ہے، کل تمہارے ساتھ میں مل کر سعودی عرب کے خلاف جلوس نکالوں گا اور کہوں گا کہ پختہ قبروں کو کیوں گرایا ہے، یا بتلاؤ
نبی کی اپنی بیوی، وہ بیوی کہ جس کے مرنے کے بعد بھی نبی اس کو نہیں بھولا ہے. ام المومنین عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالی عنہا، مجھے نبی کی زندہ بیوی پر کبھی رشک نہیں آیا کسی پہ. پیار تھا نا نبی سے، اور جس سے پیار ہوتا ہے آدمی اس کی نگاہ کو پلٹتے ہوئے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے. اس کی نگاہ ذرا پلٹتی ہے بے چین ہو جاتا ہے. صدیقہ کائنات کی کل کائنات نبی کا وجود اقدس تھا. اس نے خود کہا مجھے کبھی نبی کی کسی زندہ بیوی پہ رشک نہیں آیا. آیا تو خدیجۃ الکبریٰ پہ آیا. میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا. ماں پھر تجھ کو رشک کیوں آیا؟ کہا جب بھی خوشی کی بات ہوتی میرے آقا کہتے کاش آج خدیجہ موجود ہوتی. جب بھی کبھی غم آتا نبی کہتے کہ خدیجہ کیسی عورت تھی. جب لوگ مجھے زخم لگایا کرتے وہ اپنے دوپٹے کو پھاڑ کے مجھ پہ مرہم رکھا کرتی تھی. خدیجہ وہ خدیجہ. کہا قربانی کا دن آتا نبی کے رشتہ دار بنو ہاشم کے سردار موجود ہوتے، نبی یہ کائنات گوشت کٹ کے آتا، اپنی ازواج مطہرات کو فرماتے میری بیویوں گوشت کی تقسیم کی ابتدا کرنی ہے تو میرے خدیجہ کی سہیلیوں سے کرنی ہے. سب سے پہلے قربانی کا گوشت اگر بھیجا جائے تو میری خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجا جائے. ایک دن اماں نے کہا آقا کیا بات ہے؟ خدیجہ کو کائنات سے رخصت ہوئے 10 برس ہو گئے، آپ کبھی کسی موقع پر اس کو نہیں بھولتے. آپ نے فرمایا عائشہ تم نہیں جانتی، جب ساری کائنات میری تکذیب کر رہی تھی اکیلی خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی. ساری کائنات محمد کو جھٹلا رہی تھی اور خدیجہ میری کمر ہمت کو بندھا رہی تھی. دنیا والے مجھ کو مٹانے پہ تلے ہوئے تھے اور خدیجہ مجھ کو دلاسا دیتی تھی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتحمل الکلا وتنصر المظلوم وتعین علی نوائب الحق. آقا غم نہ کرو، میں تو تیری خلوت کی جانے والی ہوں. جلوت میں تو بڑے پاک باز ہوتے ہیں لیکن خلوت میں تجھ سے پاک باز تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. کعبے کے رب کی قسم ہے میرا رب تجھ کو مرنے نہیں دے گا. تجھ کو بڑے کام کے لیے پیدا کیا ہے. تو مظلوموں کی مدد کرنے والا، بے کسوں کی فریاد کو پہنچنے والا، بے بسوں کا ہاتھ بٹانے والا، یتیموں کی دستگیری کرنے والا اور بیواؤں کے معصوم بچوں کو اپنی گودی میں اٹھا کر کھلانے والا. تو کیسے ضائع ہوگا؟ اور جس دن جبریل کی ہیبت نے سرور کائنات کو دہشت زدہ کر دیا تو خدیجہ کی نور بصیرت کو دیکھو. اپنے آقا کا، اپنے تاجدار کا ہاتھ تھاما اور اپنے چچا ورقہ کے پاس لے گئی. کہنے لگی چچا اپنے